الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم قرآن مقدس کی دو آیات دو الگ الگ مقامات سے چند آیات اور ایک حدیث نبویہ تلاوت فرمائی ہے. ان کے سہارے اسی مضمون کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تقریباً 6-7 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اسی طرح قرآن کریم کی عظمت اور اس کی معجزاتی شان سے متعلق اس کی عظمتیں، اس کی اہمیت، اس کی رفعت، اس کا مقام بلند بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کتنا عظیم الشان، کتنا عظمت بھرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جو قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ قوم اس سے بلندی حاصل کرنا چاہے، بشرطے کہ وہ قوم اس سے عروج حاصل کرنا چاہے، بشرطے کہ وہ قوم اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لے. تو یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس قوم کو کتنی عظمت عطا فرماتا ہے، اس جماعت کو کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے، ان افراد کو کتنی عزتوں سے نوازتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں، کیا کیا نوازشیں ہوتی ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوپر قرآن اترا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لازمی جسم بن کر رہ گیا. رات کو اس کی تلاوت، دن کو اس کی تلاوت، صبح کو اس کی تلاوت، شام کو اس کی تلاوت، اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت، بازار میں اس کی تلاوت، گھر میں اس کی تلاوت، اپنوں کے سامنے اس کی تلاوت اور غیروں کے سامنے اس کی تلاوت.
اور اس کے ذریعے سے اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت، قبر اور حشر اور نشر اور آخرت وغیرہ کی تفصیلات امت کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں یہ کلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینوں میں منتقل ہوا۔ یہ کلام آقا کریم، آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چہیتے لاڈلے، آپ کے جانثار اور آپ کے رفیق حیات اور آپ کے رفیق سفر ہجرت اور آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا لازمی جزو بن گیا۔ صبح کو اس کی تلاوت، شام کو اس کی تلاوت، ہر وقت اس کی تلاوت، اپنوں کے سامنے اس کی تلاوت، غیروں کے سامنے اس کی تلاوت۔ کل سرمایہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، کیونکہ وہ عربی تھے، شعر و شاعری کا اس وقت عروج تھا، اس وقت دورہ تھا، اور شاعریوں کے اوپر زیادہ طور پر فخر کیا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنا یہ کلام بھیجا جو معجزاتی طور پر لوگوں کو عاجز کرنے والا کلام تھا، شاعروں کو لاجواب کر دینے والا کلام تھا، اور شاعروں کو مبہوت کر دینے والا کلام تھا، اور ایسا پرکشش کلام تھا، ایسا مٹھاس والا کلام تھا، ایسا پرتاثیر کلام تھا کہ جب یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے، آپ کے مبارک منہ سے جب اللہ کا کلام نکلتا تھا تو رات کا وقت ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے، رات کا سناٹا ہوتا تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہوتا تھا، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہوتے تھے۔ ایسے وقت میں شام کے وقت، عشاء کے بعد بھی، اور رات کے آخری پہر میں تہجد میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز کی نیت باندھ لیتے تھے اور اللہ کا کلام پڑھتے تھے۔ یہ کلام کی تاثیر اور اس کی کشش ایسی ہوتی تھی کہ مشرکین مکہ کے وہ بچے، ان کی عورتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کا کلام سننے کے لیے ہجوم در ہجوم، گروہ در گروہ جمع ہو جایا کرتا تھا، ہجوم لگ جایا کرتا تھا۔ آقا کریم سرور کائنات، آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے کا تہیہ کرنے والے اور عزم کرنے والے، اور آقا کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں بنانے والے، آقا کی مشقتوں کو اپنے اوپر اٹھانے والے، اپنے حصے میں لینے والے، اور آپ آقا کے ساتھ مرنے اور جینے کی قسمیں کھانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنا ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اور اس دور پر اللہ کا کلام ترک کر دینے اور چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہیہ کر لیا کہ اب یہ زمین ہم پر تنگ ہو چکی ہے، یہاں کے رہنے والے شاید ہمیں اللہ کا کلام بلند آواز سے پڑھنے نہیں دیں گے، اس لیے یہاں سے کسی دوسری زمین پر منتقل ہو جاتے ہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں۔ آقا کے سامنے تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی آپ کے سامنے، دکھ درد اور تکلیفوں کی داستانیں آپ کو سنانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ اللہ کا کلام جو آپ کے اوپر اترا ہے، جو ہماری روحوں کی، ہماری بدن کی غذا اور خوراک ہے، یہ بھی ہم کو بلند آواز سے پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ صحابہ ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف، حبشہ کی سرزمین، مکہ کی سرزمین سے موافقت رکھتے تھے آب و ہوا کے اندر، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جانثار، اپنے اس فدائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دے دی کہ حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے جائے، اللہ کے زمین پر چلے پھرے، آزاد ماحول میں اللہ کا کلام پڑھے، پڑھائے، سنے، سنائے، سیکھے اور سکھائے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے مکہ چھوڑنے کے ارادے سے، اور راستے کے اندر قبیلہ قارہ کا ایک سردار ابن الدغنہ ملا۔ اس نے صدیق اکبر کو عازم سفر دیکھا کہ یہ کہیں کا ارادہ رکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھا صدیق اور ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے، اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس زمین کے رہنے والے، میرے شہر کے رہنے والے، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی اور میرے اپنے مجھے اللہ کا کلام پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ صدیق اور اللہ کا کلام جدا ہو سکتا ہے۔ صدیق اور اللہ کا کلام جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ صدیق مکہ سے جدا ہو جائے یہ تو منظور ہے، صدیق اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے یہ تو منظور ہے، صدیق اپنا باغ چھوڑ دے یہ تو منظور ہے، صدیق اپنا سب کچھ چھوڑ دے، یہاں تک کہ آقا کا پڑوس اور آقا کی رفاقت اور آقا کی ساتھی بھی چھوڑ دے، آقا کا ساتھ بھی چھوڑ دے، یہ بھی منظور ہے۔ لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر کسی طرح کو رکھنا پڑے اور اس کے کلام کی تلاوت ہم سے روک دی جائے۔ ابن دغنہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اے صدیق آپ کیوں کر کے مکہ سے جا سکتے ہیں؟ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ حق کے راستے میں دوسروں کے ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ دوسروں کے کام خود کر کے دیتے ہیں، اور آپ کسی کی مصیبت دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کو کون مصیبت میں ڈال رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، چلو میرے ساتھ مکہ میں۔ اور آ کر کے اعلان کر دیا صدیق کو میں اپنی ضمانت پر مکہ میں لایا ہوں، کوئی بھی صدیق کو پریشان نہیں کرے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ صدیق رات کو اپنے گھر کے اندر بند ہو کر کے اللہ کا کلام بلند آواز سے پڑھ لیا کرے۔ صدیق ایک مدت تک تو اس طرح کرتے رہے، لیکن اندر کا وہ قرآن کا عشق، قرآن کے ساتھ جو محبت تھی، قرآن کے ساتھ جو لگاؤ تھا، اور وہ پڑھنے کی جو عادت ہو چکی تھی باہر شہر کے اندر میں، باہر چبوترے کے اندر میں جو اللہ کا کلام پڑھنے کی عادت بلند آواز سے پڑھ چکی تھی، آپ اس سے باز نہیں آ سکے، اور پھر وہیں کھڑے ہو کر کے اللہ کا کلام پڑھنے لگے۔ پھر مشرکین مکہ کی وہ عورتیں اور بچے ہجوم کی شکلوں میں جمع ہو کر کے صدیق کا کلام سننے لگے، اور دشمن پھر سے ابن الدغنہ کے پاس چلے گئے کہ تو ابو بکر کو واپس لایا ہے لیکن شرط مان نہیں رہا ہے، پھر سے اللہ کا کلام بلند آواز سے پڑھنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ وہ صدیق کے پاس ابن الدغنہ تشریف لائے، صدیق اگر تو ایسا کرے گا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ صدیق نے فرمایا اے سردار قارہ ابن الدغنہ، اگر تو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے، میرے سر پر سے ہاتھ اٹھا لینا چاہتا ہے، مجھے اپنی ذمہ داری میں نہیں رکھنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے تیری ذمہ داری کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کافی ہے۔ لیکن صدیق اللہ کا کلام ببانگے دوہل لیلان اسی طرح پڑھتا رہے گا جس طرح کے پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محبت قرآن ہے، یہ عشق قرآن ہے کہ جس کے دل میں لگ گئی یہ آگ پھر بجھتی نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کتنا مضبوط تھا، ایمان کتنا مضبوط تھا۔ مکہ کی سرحد کے اس پار دو بڑی سپر پاور طاقتیں جس کو اس زمانے میں شمار کیا جاتا تھا فارس اور روم کی بڑی سلطنتیں تھیں۔ ہوا یہ کہ فارس میں آتش پرست رہتے تھے، آگ کے پجاری رہتے تھے، اور روم میں اہل کتاب رہتے تھے جن پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، یعنی اگلی کتابیں۔ آپس میں بھڑ گئے، جنگ ہو گئی، اور فارس والے آگ کی پوجا کرنے والے، کتاب کی مطابق زندگی گزارنے والے اور کتاب کے مطابق اپنے اعمال کرنے والے کے اوپر غالب آ گئے۔ آگ والے اہل کتاب پر غالب آ گئے، ان پر قبضہ جما لیا۔ ادھر مسلمانوں کے اندر کشمکش تھی، یہاں مکہ میں حالات ایک دوسرے کے آمنے سامنے خراب تھے،
تو یہاں کے لوگ جو دشمن تھے اسلام کے مسلمانوں کی بہت زیادہ خوشیاں منانے لگے اور مٹھائیاں تقسیم ہوئی اور کہا کہ بہت اچھی بات ہوئی. مسلمان کوڑنے لگے. مسلمان کو ایک طور پر تکلیف ہوئی کہ آخر وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں لیکن اللہ کے ماننے والے ہیں, دوسری کتاب کے ماننے والے ہیں, وہ کیوں کر ہار گئے. ابو بکر کو بھی تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ تعالیٰ نے اسے بشارت دے دی کہ چند سالوں میں کتاب والے آگ والوں پر پھر سے غالب آ جائیں. صدیق اکبر دوڑے دوڑے پہنچے ابی ابن خلف کے پاس. ان کا آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا, ان کے آپس میں بات چیت ہو گئی اسی مدعے پر. کہنے لگے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کلام کو سن کر کے آئے تھے, اللہ کی بات پر اتنا بھروسہ کہ شرط لگا لی. ابی ابن خلف سے کہنے لگے زیادہ تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, 3 سال یا 6 سال کی میں مدت دیتا ہوں, دیکھ لیجئے گا کتاب والے آگ والوں کے اوپر غالب آ جائیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے. اور میری شرط یہ ہے کہ اگر میری بات سچی ثابت ہوئی تو 10 اونٹ, مضبوط اونٹ, خوبصورت اونٹ, اعلیٰ درجے کے اونٹ تم کو مجھے دینے پڑیں گے, اور اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں 10 اونٹ تجھے دوں گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس شرط کا تذکرہ فرما دیا کہ ابی ابن خلف دشمنان اسلام سے میری یہ شرط ہو گئی ہے. اللہ کی قرآن میں 20 سنین فرمایا ہے. ابو بکر صدیق کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر شرط بھی ٹھیک ہے, ابھی شرط لگانا ناجائز اور حرام نہیں ہوا تھا, ابھی تو شرط اس طور پر نہیں لگا سکتے, حرام ہے. فرمایا ابو بکر بضع ابہام ہے اس میں, صاف صاف اللہ نے نہیں بتایا کتنے سال میں کتاب والے غالب آ جائیں گے. اور ہمارے یہاں بضع بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یا تو 6 سال یا تو 9 سال مراد ہوتے ہیں, 3 سال یا 9 سال مراد ہوتے ہیں. تو آپ مدت بھی بڑھا دیجئے اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دیجئے. ابو بکر صدیق پھر سے تشریف لے گئے, فرمایا میں مدت بھی بڑھاتا ہوں, میں اونٹوں کی تعداد بھی بڑھاتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 9 سال کے اندر کتاب والے آگ والوں پر غالب آ جائیں گے, روم والے فارس والوں پر غالب آ جائیں گے. اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھاتا ہوں کہ اب 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ کی تعداد, کہ اگر سچا ثابت ہو گیا تو 100 اونٹ تجھے دینے پڑیں گے, اور اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں تمہیں دوں گا. زمانہ گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ جنگ ہو گئی آپس میں, اور ابی ابن خلف اسی جنگ کے میدان میں آ گیا. ابو بکر نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں آئے ہو, پتہ نہیں مر جاؤ, اس لیے کسی کو اپنا ضامن مقرر کرو, ضامن بناؤ بیچ میں. اس شرط کا کیا ہوگا, تم مر گئے تو اس شرط کا کیا ہوگا. تو اس نے اپنے کسی ایک آدمی کو اپنا ضامن دے دیا. تو اس نے ابو بکر سے مطالبہ کیا اگر قتل ہو گئے, شہید ہو گئے تو تمہاری طرف سے ہمیں کون دے گا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضامن مقرر کیا گیا. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ, ابو بکر کے صاحبزادے کو ضامن مقرر کیا گیا. اور جنگ ہوئی, ابی ابن خلف مارا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ جہنم رسید ہو گیا. اور ایک مدت گزرتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ پھر آپس میں روم اور فارس کی لڑائی ہوئی, اور روم والے فارس کے اوپر غالب آ گئے. عبد الرحمن بن ابو بکر اس کے ضامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے جا کر کے مطالبہ کیا, اپنی شرط یاد دلائی, اور 100 اونٹوں کو لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرو, اس کو استعمال کرو. میرے بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر کو کتنا یقین تھا اللہ کی بات پر, اللہ کی بات پر کتنا بھروسہ تھا, کتنا اعتماد تھا, کتنا ایمان کا پکا ہو چکا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہوگا, تو انہوں نے 100 اونٹوں کی شرط رکھ دی. ورنہ ابو بکر کے پاس کیا تھا. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لائے.
قاری قرآن اور صحابہ کے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابی بن کعب نے تلاوت کو موقوف کر دیا، بند کر دیا۔ ابی بن کعب سے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابن کعب مجھے اللہ کا قرآن سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن آپ پر اترا ہے اور آپ سے بڑھ کر کے اچھا اللہ کا کلام کون پڑھ سکتا ہے، اور میں آپ کو اللہ کا کلام سناؤں؟ فرمایا جی ہاں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ وہ تجھے اللہ میرا کلام سنائے۔ ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ فرمایا نعم اللہ سماک، جی اللہ نے تیرا نام لے کر کے مجھے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے میرا کلام سنو۔ صحابہ اللہ کا قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں کس کونے میں پڑا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی گزر جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کے بعض بندوں کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ ارے بھائی روزانہ 10-15 منٹ اللہ کا قرآن پڑھ لیا کرے، جتنا مقدر ہو پڑھ لیا کرے، تھوڑا بہت پڑھ لیا کرے، صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرے، پورا دن اللہ تعالیٰ پورے دن کے کام کاج بنا دے رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا یہ وعدہ ہے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں بہت آسانی سے اللہ اپنا کلام دے دیا ہے، اور بہت وافر مقدار میں جہاں چاہو، جس طرح چاہو، جیسے چاہو پڑھو، سنو سناؤ، سیکھو سکھاؤ، ہر طرف مدرسے ہیں، ہر طرف مکتب ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا روس کے اندر جب انقلاب آیا ہے اور دہریوں کی اور کمیونسٹوں کی سرکار آئی ہے تو وہاں کے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ کوئی مسلمان اسلامی نام نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی مسلمان اللہ کا قرآن اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے وہاں کے لوگ انتہائی پریشانی کے شکار ہو گئے۔ کیا کرے، بچے ہیں گھروں میں، اس کو اللہ کا قرآن پڑھانا ہے مگر کیسے پڑھائے؟ مدرسوں میں بلڈوزر چلا دیے گئے، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ اب کوئی ایسا اللہ کا قرآن پڑھنے والا ملتا ہے تو اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا کرے؟ تو جو وہاں کے بڑے بڑے استاد تھے انہوں نے اپنے اپنے دھندے کھول لیے اور اپنے دھندوں کے اندر 5-10 بچوں کو کام کے طور پر رکھ لیا۔ وہ برائے نام کام کرتے تھے، بہانہ تھا کام کا، لیکن اسی دوران وہ منہ زبانی اللہ کا قرآن ان کو یاد کراتے تھے۔ ایک آیت پڑھا دی، بچے پڑھتے رہے، یاد کر لی، دوسری پڑھا دی، یاد کر لی، تیسری پڑھا دی، یاد کر لی، یوں پورے اللہ کے قرآن کے حافظ ہوتے چلے گئے۔ پڑوس ملک کا ایک بندہ روس میں گیا 80 کی دہائی میں، تقریباً 80 کی دہائی میں وہاں گیا۔ وہاں حالات تھوڑے نارمل ہو چکے تھے، وہاں مسجد کے اندر تالا تھا، تو وہاں وہ جمعہ کا دن ہو گیا۔ یہ بندہ کہنے لگا میں مسجد میں جا کے جمعہ کی نماز پڑھوں گا، اذان دوں گا۔ لوگوں نے سمجھایا، نہیں سمجھا، کہا نہیں میں جا کر کے وہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ آخرکار ان کے لیے تالا کھول دیا گیا۔ مسجد میں اس نے بلند آواز سے اذان دی اور وہاں نماز ادا کی۔ بعد میں باہر نکلا، دیکھا وہاں کے لوگ بہت زیادہ تعجب میں اور بہت زیادہ خوشی میں جھوم اٹھے ہیں، اور اس بندے کو دیکھنے کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ جب وہ باہر نکلے ہیں تو وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، وہاں کے مرد سب جمع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام آپ نے کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آ جائے اور آپ کو پکڑ کر کے جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کا کلام ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا جی ہاں میرے پاس اللہ کا کلام ہے۔ کہا ہم اللہ کا کلام دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کا کلام ایک مرتبہ دکھا دو، ہمیں قرآن کا ایک مرتبہ دیدار کرا دو۔ ہمارے گھروں کے اندر بچے حافظ قرآن ہیں لیکن انہوں نے قرآن دیکھا نہیں ہے۔
قرآن نکالا، ان کے سامنے رکھا، یہ لو یہاں سے پڑھو، انگلی لگا کر کے کہنے لگے یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو۔ بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، بچے خاموش بے تماشائی دیکھ رہے ہیں اور اس قرآن کو وہ چوم رہے ہیں، لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کہتے ہو یہ بچے حافظ ہے اور میں کہتا ہوں قرآن پڑھو تو یہ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے بھائی، انہوں نے الف کو دیکھا نہیں ہے، با کو دیکھا نہیں ہے، یہ الف کو پہچانتے نہیں ہے، یہ با کو پہچانتے نہیں ہے، یہ تا سا جیم ہا کو پہچانتے نہیں ہے، یہ الف با تا سا کو پہچانتے نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کا کلام زبان کے سینوں سے منتقل ہوا ہے، منہ زبانی ان کو ایک آیت یاد کرا دی گئی ہے، اس طور پر یہ قرآن کے حافظ ہوئی۔ اس لیے آپ دیکھ کر کے کہوں گے کہ پڑھو تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ پھر ان سے کہا پڑھو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فوراً بچے پڑھنے لگے۔ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فوراً بچے پڑھنے لگے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اس کی قدر جانو، اس کی قدر پہچانو، قرآن کی قدر کرو، قرآن والوں کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، کچھ پڑھنے کی عادت بناؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی ڈھالنے کی اور عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو، پوری امت کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ